نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی علیہ السلام کی بعثت عامہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت امیین میں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کی کتاب براہ راست انہی کو دی، براہ راست انہی کا تزکیہ کیا، اور پھر کتاب و سنت کی تعلیم بھی براہ راست انہی کو دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت صرف انہی لوگوں کے لیے تھی، یعنی امیین ہی کے لیے تھی، یا کچھ اور لوگوں کے لیے بھی؟ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت وہ امیین کے لیے بھی ہے اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور آپ امیین کے ساتھ ساتھ آخرین کے بھی رسول ہیں، آپ کی بعثت آخرین کے لیے بھی ہے۔ اب یہ آخرین سے مراد کون ہے؟ قرآن مجید نے یہ لفظ اولین کے مقابلے میں استعمال کیا، جیسے سورہ واقعہ آیت نمبر 13 کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اسی طرح سورہ مرسلات آیت نمبر 16-17 کو دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت اور دعوت میں اولین امیین تھے، جبکہ آخرین کا لفظ یہ مکانی طور پر تمام عرب اور اطراف عرب اور اسی طرح تمام عجم کو شامل ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی علیہ السلام نے تمام معروف ممالک کو اپنی نبوت کے دعوت کے خطوط روانہ کیے، اور دوسرا زمانی طور پر دیکھیں تو یہ آخرین کا لفظ ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو قیامت تک آتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پچھلوں کے، سب آخرین کے رسول ہیں، اور یہی آپ کی بعثت عامہ ہے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد وہ لفظ آخرین کے بارے میں لکھتے ہیں ہم العاجم کل من صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر العرب، کہ آخرین سے مراد کون ہے؟ فرمایا اجمی لوگ مراد ہیں، عربوں کی سوا جس نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی وہ سب کے سب آخرین میں آتے ہیں۔ تو آپ اولین کے بھی رسول اور آپ آخرین کے بھی رسول، آپ کی نبوت اولین کے لیے بھی اور آپ کی نبوت آخرین کے لیے بھی، یہی بعثت عامہ ہے اور یہی ختم نبوت ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی نسبت سوال ہوا کہ اللہ کے نبی یہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں آخرین سے مراد کون ہے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر علم یا دین ثریا ستارے پر بھی جا پہنچے تو اس کی قوم فارس کا مرد وہاں سے بھی اسے لے آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی بعثت کی عموم کو بیان کیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی میں ہی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور یہ جو فارس کے لوگ ہیں یہ میری ہی نبوت کو ماننے والے ہوں گے، حاملین نبوت نہیں ہوں گے، اور ان کی پرواز کہاں ہوگی؟ ان کی انتہائی پرواز وہ ثریا ستارے تک ہوگی، اس سے آگے عرش تک نہیں ہوگی۔ عرش والے سے دین لانے والا امیین اور آخرین دونوں کے لیے میں ہی ہوں، اور آخرین کا عموم بھی یہ مکان اور زمان دونوں کی وسعتوں کو شامل ہے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی بعثت عامہ کو بیان کر رہے ہیں، جس کو ختم لازم ہے، اور فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا، کہ ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے امیین میں، اور پھر آگے نبی علیہ السلام کی جو بعثت کے اغراض ہیں
جو ذمہ داری ہیں اللہ نے اس کو بیان کیا، تو پھر آخر میں فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ امیین کے لیے بھی رسول نبی علیہ السلام ہیں، اور آخرین کے لیے بھی رسول نبی علیہ السلام ہی ہے، نبی علیہ السلام کے بعد نبوت نہیں ہے۔ سب اجمی، سب عربی، اس کے لیے نبوت آپ ہی کی ہے۔ حضرت سہل بن سعد السعدی، ان کی روایت ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ زمانی طور پر، مکانی طور پر تمام کی تمام انسانوں کے لیے نبی و رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی اسلابی 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 رجال و نساء من امت یدخلون الجنہ بغیر حساب۔ پھر آپ نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ آیت آپ نے تلاوت کی۔ کیا فرماتے کہ بے شک میری امت کے مردوں اور عورتوں کی پشت در پشت ایسے لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا تو پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ اس طرح دیگر مفسرین کو بھی دیکھیں، وہ بھی وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بعثت عامہ سے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بعثت امیین کی طرف بھی ہوئی، یعنی امیین کے بھی آپ رسول ہیں، اور آخرین کے لیے بھی آپ ہی کی بعثت ہے، آخرین کے لیے بھی آپ ہی رسول ہیں۔ اور پھر وضاحت کے ساتھ آخرین کی مراد لکھ دیتے ہیں کہ آخرین سے مراد صرف عربی لوگ نہیں ہیں، تابعین اور تبع تابعین عرب والے ہی نہیں، آخرین سے مراد وہ ساری کی ساری امت ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بعد آئی ہے، امیین کے بعد آئی ہے، مکانی طور پر پوری کائنات میں جہاں کوئی انسان ہے، اور زمانی طور پر آخرین میں ہر وہ انسان شامل ہے جو نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد آیا یا جو دنیا میں آئے گا۔ تو یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، جو آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین، اور پھر آگے فرمائے وآخرین، یہ آخرین کا لفظ بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس کا اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امیین کا بھی رسول بنایا ہے اور آخرین کا بھی رسول بنایا ہے۔ اور میں وضاحت کر چکا، آخرین سے مراد زمانی طور پر تا قیامت آنے والے لوگ، اور آخرین سے مراد مکانی طور پر ہر ایک جگہ پر رہنے والا انسان مراد ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر اور نبی علیہ السلام کی بعثت عامہ پر غیر متزلزل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔